حبیب اللہ اس مقامنا اننی فی بحر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور آج خواتین ٹائم میں جب ہم یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سالے معاشرے کے قیام میں اولاد کے نکاح کو ہم کس طرح اور کن جگہوں پر ان کی شادیاں کریں، تو اس حوالے سے جو سوالات آپ کی جانب سے آ رہے ہیں بہت اچھے اور دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی چیزیں ہیں. ہم تمام چیزوں کی پتہ نہیں کس طرح چھان بین کرتے ہیں کہ بعد میں جا کے بڑے بڑے جو ہے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے بہن بشرا وسیم نے یہ کہا کہ ایسے پروفیسر صاحبہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو جو اسکن ڈیزیزز ہیں اس کے لیے منع کیا گیا کہ برس ہے یا پھل بری ہے، انہوں نے کوئی ایسی چیز فی الوقت میری نظر سے نہیں گزری، میں لا علم ہوں، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو اس کو کنفرم کر لیتے ہیں. ایک دوسری چیز جنون، ہم نے یہ دیکھا ہے کچھ لڑکیاں جیسے بیچاریاں ہسٹیریا کا شکار ہیں یا کسی اور چیز کا شکار ہیں یا مرگی کے دوروں کا شکار ہیں، بعد میں جا کے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس قسم کی جو ہے بیماریاں یا نسل در نسل کسی میں اور بلڈ پریشر کی بیماری یا اور چیزوں کی بیماری جو ہے وہ مطلب جو خاصی حد تک جان لیوا ہوں اس طرح کی بیماریاں. جیسے بالکل اب پھر ایک اور جو انہوں نے پروفیسر صاحبہ کہی، اس کو ذرا سا آپ پلیز فوکس کیجئے گا کہ جو حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہوں وہ اچھا یہ چیزیں چونکہ میرے مشاہدے سے گزری ہیں اور میں نے کئی ایسی خواتین کو بیچاریوں کو اس طرح گھر بیٹھے دیکھا اور بعد میں پھر انہی خواتین پر کوئی الزام لگا کر جو ہے ان کو گھر بیٹھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں والدین کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہمارے اوپر یہ خوف طاری ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ذرے ذرے کا جواب اور حساب کتاب دینا ہوگا، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہ ہم ہر پروگرام میں عظمیٰ ہم یہ اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ ایک مین چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ بنیادی بات کیا ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے. خوف خدا، اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر انسان تو پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف بشرا صاحبہ نے جو توجہ دلائی ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ کسی کے عیوب بیان کرنا جو ہے وہ ممانعت جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان کو کی پردہ پوشی ہی کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، رشتے کا جو معاملہ ہے، کہ اگر اس کے اندر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو تو یہ بات یعنی فریقین کو چھپا رہے ہوں آپس میں، تو ایک سے دوسرے کو بتا دینی چاہیے کہ لڑکی کے اندر کوئی خامی ہے یا لڑکے کے اندر کوئی خامی ہے، اور کسی کو پتا ہے. کیونکہ یقیناً ہم سب کوئی کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہوتی کہ جو بالکل ہی چھپی رہے. کچھ نہ کچھ لوگ اس سے آگاہ ضرور ہوتے ہیں، یعنی گھر کے لوگ ہوں یا پڑوس کے لوگ ہوں یا رشتہ دار ہوں، اور اگر وہ ان باتوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو گویا وہ اس معاملے کے اندر شریک ہوتے ہیں. جو بھی اس کا وکٹم ہوتا ہے، دیکھیے نا، اس کا جو کچھ حساب کتاب لیا جائے گا تو وہ برابر سب سے لیا جائے گا جس نے اس بات کی پردہ پوشی کی. اور جہاں تک انہوں نے جو توجہ دلائی ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ برس ایک ایسی بیماری جو نظر آ رہی ہے، ایک ایسی بیماری جو نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے کہ نفسیاتی دورے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ڈھکا چھپا ہوتا ہے. بعض دفعہ بچیوں کے آپریشن ہو جاتے ہیں، وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتی ہیں، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. بے شک شادی کریں لیکن بتا کے کریں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو باقاعدہ اس چیز کو رشتہ لانے والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہماری بچی ہے اور یہ باقی سب چیزیں بہت اچھی ہیں، سب کچھ صحیح ہے، بس یہ ایک معاملہ اس کے ساتھ ہے. آپ چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے. کیا اچھا، آپ دیکھیں ایسے صحیح لوگ بھی بہت موجود ہیں. اچھے. مختصراً اب جو ہے بالکل کٹ ٹو کٹ آخری چیزوں کی جواب چاہوں گی کہ جو لڑکیوں کو طویل عرصے تک انتظار میں بٹھانا ہے، اچھا رشتہ کیا ہوتا ہے، آخری اس کو پیغام سمجھیے والدین کے لیے یا آخری پروگرام کے لیے مسج سمجھیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بچی کے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آیا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے نہیں، جب وہ ٹین ایجر ہوتی ہے تو یقیناً رشتے آتے ہیں. جو رشتے شروع میں ہی آئے ان کے لیے یہ حدیث رسول ہے کہ جب رشتہ آ جائے تو اس کو چیک کرو، اس کو دیکھو، اگر وہ بالکل صحیح اتر رہا ہے، اور اس میں بھی اپنی خواہشات اتنی پھیلانی نہیں چاہیے. صحیح اترنے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمیں اسلامی تعلیمات جو مل رہی ہیں ان کے مطابق ہے.
تو اس کے ساتھ رشتہ طے کر. تو دیکھیں ذات پات اور برادری کی بھی قید نہیں رکھی ہے اسلام نے. اسلام نے تو چند شرائط رکھی ہے کہ جی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ چند خواتین ہیں ان کو مستثنا کر کے باقی سب سے نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ دیکھیے کتنی یعنی وسعت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس لحاظ سے دیکھ کے فوراً کر دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ آڑے نہیں لانا چاہیے. دوسری کہ یہ تعلیم وغیرہ یہ تو سب سلسلہ وہ ہے گود سے گور تک تعلیم حاصل کرو. کیا بات ہے. تو اس کا تو سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا, اس لیے اس کو بھی بیچ میں میں نہیں سمجھتی کہ بہت زیادہ وہ مسئلہ بنانا چاہیے. اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی پروگرام میں تفصیلاً جو ہے ہم اور بیان کریں گے. ناظرین, آج جو ہماری پروفیسر صاحبہ سے بھی گفتگو رہی, آپ کے بھی مسائل یہاں شامل کیے گئے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کا جو گھر بسے وہ ہمیشہ ہی بسا رہے, ہمیشہ ہی وہ خوشیاں دیکھیں. لیکن جو آج کے زمانے میں ہم اتنا خرچہ کر کے اپنے بچوں کو پال پوس کے اور اس کے بعد ان کی شادیوں پہ بڑی بڑی لاگت کے ساتھ جو شادیاں کرتے ہیں, وہ خوشی جس کو شادی کہتے ہیں, شادی کے بعد کی جو خوشیاں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی, کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم تمام چیز, تمام اہمیت دنیا ہی کو دے دیتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچئے کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو تھوڑا سا دینی تعلیم سے بھی بہرہ مند ہوگا تو وہ یقیناً, اگر لڑکا ہوگا تو وہ یہ جانے گا کہ اس لڑکی کو جس سے میں نے اللہ کے نام پر حلال کیا ہے, اس کے بہت سارے حقوق ہیں مجھ پر. اگر تمام تر اس کی اکیڈمک کوالیفیکیشنز, بڑی بڑی اس کی ڈگریاں ایک جانب رکھ دی جائیں اور اس کو یہی معلوم نہ ہو کہ اللہ نے مجھے اس بیوی کے لیے, اس لڑکی کے لیے کیا حکم دیا ہے, تو وہ کیا زندگی کو کس طرح چلائے گا. اور وہ لڑکیاں جو بڑی بڑی پروفیشنل ڈگریز کی حامل ہوں گی, انہیں یہی معلوم نہ ہو کہ مجھے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اس کے گھر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, تو اس کی تعلیم ایک جانب دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور یہ گھروں کی پھر بربادیوں کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ دونوں جانب سے دنیاوی تمام آسائشوں کو دیکھیں, دنیاوی تعلیم کو دیکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا دامن بھی تھامے رکھیے. ایک اور بات کا یہاں پر اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے جو ہے ہمارا پروگرام خواتین ٹائم جو ہے, جو اس وقت 8 سے 9 بجے ہوتا ہے رات کے, یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک جو ہے خاص طور پر شب معراج کے حوالے سے اس کا پروگرام, خصوصی پروگرام ہوگا جو رات کو شام کو 7 بج کر شروع ہوگا اور 7 بجے سے 9 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا. اپنی میزبان عظمیٰ زیدی کو فی الوقت خواتین ٹائم سے اجازت دیجیے. اختتام کریں گے امامہ واحد کی نعت سے. میری جانب سے فی امان اللہ.